السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو گفتگو ہے وہ نماز کے اوپر ہے۔ فرض نماز کیسے ادا کریں گے، چاہے وہ ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، فجر کی ہو، پانچوں نماز میں سے کوئی سے بھی نماز ہو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، فرض کی نماز میں پہلی دو رکعت میں قرات کرنا ہے امام کو۔ اگر امام کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں تو امام کو پہلی دو رکعت میں قرات بلند آواز سے کرنا ہے۔ اس کے بعد میں مقتدی صرف کھڑے رہیں گے اور سنیں گے۔ باقی نماز جس طرح پڑھی جاتی ہے، رکوع کے اندر تسبیحات کہنا، سجدہ کے اندر تسبیحات پڑھنا، پھر اس کے بعد میں اسی طرح دوسری رکعت مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت جب دو رکعت ہماری پوری ہو جائے گی، پھر بیٹھیں گے امام صاحب، ہم سب بھی ان کے ساتھ میں بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے۔ تو التحیات صرف پڑھ کر بیٹھ جانا ہے، جب تک امام اللہ اکبر کہہ کے کھڑے نہ ہوں تو آپ بھی بیٹھے رہیں۔ امام اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے، آپ بھی کھڑے ہوں گے۔ پھر آہستہ سے امام الحمد شریف کا قرات کریں گے اپنے من کے اندر، آپ لوگ کھڑے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد میں رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، اسی طریقے سے دو رکعت پھر ادا کریں گے۔ پھر التحیات پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھنا ہے، پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد امام سلام پھیریں گے تو ہم سب اس کے بعد میں سلام پھیریں گے پہلی سائڈ میں، پھر دوسری طرف سلام پھیریں گے امام صاحب، تو پھر ہم سب بھی ان کے ساتھ میں دوسری طرف سلام پھیریں گے۔ ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ امام صاحب کے ساتھ میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو امام سے پہلے مقتدی یعنی پیچھے پڑھنے والے ہم جتنے بھی ساتھی ہیں، امام سے پہلے نہ پھیریں، امام سے پہلے کوئی کام نہ کریں، نہیں تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس چیز کا دھیان رکھیں خاص طور سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے امام صاحب کے پیچھے نماز چھوٹ گئی ہے تو ہم باقی نماز کیسے ادا کریں گے۔ تو بھائی امام صاحب کے ساتھ میں اگر چھوٹ گئی ہے تو بھی ہمیں اگر ظہر کی نماز یا عشاء کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں تو ہم دو رکعت میں قرات کریں گے۔ قرات کا مطلب یہ ہے کہ بھائی الحمد شریف کے بعد میں جو کوئی سورت ملائیں گے تو صرف پہلی دو رکعتوں میں ملائیں گے، الحمد کے بعد میں سورت، اس کے بعد میں تیسری اور چوتھی رکعت جو رہ جائے گی اس میں جو ہے صرف الحمد شریف کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی دونوں رکعت میں، اور پھر نماز باقی نمازوں کی طرح مکمل کر لیں، اپنا سلام پھیر دیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر سنت ہم ادا کر رہے ہیں تو سنت کے اندر چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد میں سورت ملانا ہے۔ اگر 4 رکعت والی سنت ہم ادا کر رہے ہیں، جیسے عشاء سے پہلے سنت غیر مؤکدہ ہے یا ظہر سے پہلے سنت ہے، تو اس کے اندر بھی چاروں رکعتوں کے اندر الحمدللہ کے بعد میں سورت ملانا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھے، بہت سارے ساتھیوں کو معلوم نہیں ہے، اور وہ بیچارے جس طرح ان کو معلوم ہے اسی طریقے سے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ان کو کسی عالم سے پوچھنے میں شرم آتی ہے یا بھائی کسی وجہ سے وہ نہیں پوچھ پاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے کام میں شرمانا نہیں ہے۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم کسی بھی ساتھی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ساتھی سے نہیں پوچھ سکتے، امام صاحب سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، اپنے دینی بھائیوں سے پوچھیں۔ دین کے کام سننے کے لیے اس میں کوئی شرمانا نہیں ہے۔
اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز کے بارے میں اگر کچھ بھی پتہ نہیں ہے تو اس چیز کو ضروری ہے کہ ہم جتنا جلد سے جلد سیکھیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ قبر کے اندر سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز ضروری ہے، نماز سیکھیں، اور اگر کچھ غلطیاں اگر ہم سے ہو گئی ہو بتانے میں یا سمجھانے میں، تو میرے بھائیوں یوٹیوب چینل پر مجھے جو ہے لنک میں لکھ کر بھیجیں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بھائی میرے آپ کے شیئر کرنے سے اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کے نماز سدھرتی ہے یا نماز میں غلطیاں جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو میرے بھائی بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ آپ کو نہ جانے اس کے نماز سیکھنے سے آپ کی مغفرت فرما دے، آپ ہماری مغفرت ہو جائے آپ کے ذریعے سے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کے پاس میں اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے یوٹیوب چینل پر اور بھی دین کی باتیں لے کر۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔